میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں گے پنجاب میں گورننس کے ایشوز کی۔ پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ پنجاب میں ہے اور 60% آبادی کے مسائل کا حل بھی شاید پنجاب حکومت کے پاس ہے۔ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب کشمالہ طارق صاحبہ جو مسلم لیگ کاف کی این اے ہیں، اور ان کے ساتھ پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ کشمالہ طارق صاحبہ، یہ بتائیں گے آپ کہ پنجاب میں اس وقت کرپشن ہو رہی ہے اور جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ کرپشن سے ریلیٹڈ ہیں؟ دیکھیں پنجاب میں تو مجھے پتا ہے ہی ہے کیونکہ ہم لاہور میں رہتے ہیں، پنجاب کا حصہ ہے، ہمارے حلقے یہاں پہ ہیں، لیکن صرف پنجاب کی بات نہیں، پورے پاکستان میں ہو رہی ہے۔ کرپشن ہیز بیکم اے وے آف لیونگ ان پاکستان اینڈ انفارچونیٹلی لوگوں نے کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ کوئی کام کرپشن 500 روپیہ دیں گے تو فائل ایک میز سے دوسری میز پہ جائے گی، اور جب وہ مانگتے ہیں تو وہ برا نہیں مناتے، جب پولیس والا روکتا ہے تو برا نہیں منایا جاتا۔ یہ ساری چیز میں اور میں آپ کھلم کھلا یہ کہتی ہوں کہ عوام برابر کی شریک ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ جو مانگ رہا ہے رشوت پکڑ کے مارے اس کو سب کے سامنے، تو جب ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ اس چیز کا حصہ بن جائیں۔ اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو آپ وہ کام کریں گے، آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے، کوئی آپ کو معذرت کے ساتھ کوئی بہت ہی غلط حرکت کرنے کو کہہ دے تو کل کو وہ چیز آپ پیش کر دیں گے ان کے آگے۔ عوام کرے کہ آپشنز کیا ہیں؟ آپ الیکٹڈ نمائندے ہیں عوام کے، آپ نے دیکھیں احتجاج کرنا اور عقل سے ووٹ ڈالنا تو عوام کا کام ہے نا۔ موبلائز کون کرے گا لوگوں کو؟ موبلائز آپ کریں گے، میڈیا کرے گا۔ میڈیا کا تو کام نہیں ہے، میڈیا کا بالکل کام ہے شعور دینا، میڈیا کا کام ہے اویئرنیس دینا۔ میڈیا تو شعور دیتا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، پنجاب میں کیا کرپشن ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ اور کام رہ گیا؟ بالکل ایبسلیوٹلی۔ یہ کرپشن ہے کہ جو گورنمنٹ لیول پہ ہو، مثال کے طور پہ جو آپ کی یعنی پرائم پوسٹنگ ہے وہ پیسے لے کے دی جائے، اور جب پھر ایسے لوگوں کو پرائم جگہوں پہ آپ بٹھائیں تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے نا یہ فائل کو آگے کرنے کے لیے 500 روپے، یا اگر سڑک پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کو روک لیا تو آپ نے وہاں پہ 10 20 یا 100 روپے دے دیا، وہاں پھر اس قسم کی کرپشن ہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ پھر وہ بھی آخر قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، وہ بھی قوم کے پیسے ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر اربوں روپے کے جو ہے وہ سکینڈلز ہوتے ہیں۔ پچھلے 2.5 سالوں میں وفاقی سطح کے اوپر جو کارپوریشنز ہیں ان کے چیئرمینز اور ان کے ڈی جی اور ان کے ایم ڈی کس طرح سے لگے، کون لوگ لگے، اور وہاں پہ آ کے پھر انہوں نے کس طرح سے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پنجاب میں یہ بالکل بات پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، تو پھر دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہی تو پھر اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے مکس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ظلم کریں گے۔ رانا مقبول کا اگر آپ نام لے رہے ہیں تو وہ ایک اسپیسیفک حوالہ ہے، لیکن رانا مقبول کے متعلق اگر آپ مجھے 10 روپے کی کرپشن کا حوالہ دے دیں کہ جو اس نے ایز سیکٹری پروسیکیوشن، کیونکہ وہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس ہے، اشتہاری تو ہے نا، نہیں بھائی اشتہاری ہونا اور چیز ہے اور نہ ہونا اور چیز ہے۔ ایک آدمی کا کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہاں سے وہ ریلیف لے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ آئی جی رہا ہوں، میرے زمانے میں وہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں، اگر میں وہاں پہ عدالت میں پیش ہوں گا تو میری جان کا خطرہ ہے۔ عدالتوں نے اشتہاری قرار دیا۔ سن لینا، انہی عدالتوں کے سامنے، ہائی کورٹ بھی انہی عدالتوں میں سے ایک عدالت ہے، انہوں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ جی مجھے جان کا تحفظ دیا جائے، میں آپ کے پیش ہونے کو تیار ہوں، یا مجھے تھرو کونسل پیش ہونے کی اجازت دی جائے۔ ہائی کورٹ نے وہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا کہ بھئی آپ اس کو تحفظ دیتے ہیں، اس کو سیکورٹی دیتے ہیں، یہ آگے پیش ہونے کو تیار۔ اس نے کہا کہ جی میں اس کی گارنٹی نہیں دیتا۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں جو یہ بات کر رہا تھا کہ اس قسم کی کوئی بات آپ ان 2.5 سالوں میں میری بات سن لیں نا، آپ بات کرپشن کی کر رہے ہیں نا، پہلے اس کے اوپر آپ آ جائیں۔ اس قسم کا پورے 2.5 سال میں آپ ایک کیس کہ آخر پنجاب میں بھی کارپوریشنز ہیں، پنجاب میں بھی جو ہے وہ ایم ڈی اور ڈی جی اور چیئرمینز لگ رہے ہیں، پرائم پوسٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، میرٹ پہ ہو رہی ہے، اور کسی ایک جگہ پہ بھی آپ ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ کرپشن کی بنیاد پہ اس قسم کی پوسٹنگ ہوئی ہو یا وہاں پہ اس قسم کے سکینڈلز ہوئے ہو۔ اب آ جائیں آپ دوسری طرف، ضیاء الدین بٹ صاحب کی آپ نے بات کی، یا آپ نے رانا مقبول صاحب کی بات کی، یا آپ نے اے زیڈ کے شیر دل کی بات کی۔ اب اے زیڈ کے شیر دل جو ہے وہ چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے پوری زندگی جو ہے وہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سرو کیا ہے۔
اس آدمی کے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں، یا میرے پاس تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ وہ بڑا کرپٹ آدمی تھا. پرنسپل سیکرٹری بھی رہے تھے وہ، نواز پرنسپل شریف سیکرٹری بھی رہے تھے. یعنی آپ کو اس میں کوئی نیپوٹزم کی بو نہیں آتی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو مثالیں دیں اور جو پنجاب میری بات تو مکمل ہونے دینا. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں مارشل لا لگ گیا اور یہاں پہ 8-9 سال تک جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا دور رہا. اگر اس وقت میں ایک آدمی جو ہے وہ 4 سٹار جنرل تھا اور اس آدمی کو جو ہے وہ 5-6 سال جیل کاٹنی پڑی، گھر میں اسے جو ہے وہ قید تنہائی کاٹنی پڑی. دوسرا آدمی جو تھا وہ آئی جی تھا، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. اگر ان لوگوں کا اتنا لاس ہوا اس دور میں، اور اب اگر اس کے بعد ایک ڈیموکریٹک دور آیا ہے، اگر آپ نے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا ہے، سرکاری وسائل استعمال کر کے انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. نہیں یہ غلط بات ہے. سرکاری وسائل استعمال کرنے والی بات غلط ہے. اگر وہ لوگ سرو کر رہے ہیں، اگر سرو کر رہے ہیں تو یہ کوئی سرکاری وسائل والی بات نہیں. میک ون رائٹ. نہ تو یہ صحیح کر رہے ہیں نہ وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ پنجاب کے اندر لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن ان سے سینئر بیٹھے ہوں اور جونیئرز کو لے جا کر آپ گریڈ 20 اور 21 کے اوپر لے جا کر بٹھا دیں، پروموٹ کر دیں اور اداروں کے ہیڈ بنا دیں، تو وہ بھی لوگ، باقی جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی حق تلفی ہے، جو پوری زندگی بیٹھے رہے ہیں اس پوسٹ کے لیے کہ ہم سیکٹری بنیں گے یا ہم ہوم سیکٹری بنیں گے یا ہم ڈی جی بنیں گے. تو یہ ان کی میں سمجھتی ہوں کہ سراسر حق تلفی. اینڈ سرٹنلی اٹ از نیپوٹزم. ایل ڈی اے کے چیئرمین کی کیا کوالیفیکیشن ہے وہ بتا دیجیے آپ مجھے، کیا ہے وہ؟ ڈی ایم جی آفیسر نہیں، ڈی ایم جی آفیسر کا آفیسر ہے، گریڈ 20 کی سیٹ ہے جی. وہاں پہ ہم کس کو لا کے لگا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ گریڈ 19 کا وہاں پہ آپ جا کر لگا دیں گے تو وہ نیپوٹزم نہیں ہے کیا؟ یا آپ کے پاس اہل اس گریڈ کے وہاں پہ افسران نہیں ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف ہی یہ ٹو رانگز ناٹ میک اے رائٹ. ایبسلیوٹلی. اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں، قانون کے وزیر ہیں. ایک چھوٹا سا سوال رہا صاحب، نیپوٹزم کہتے کس کو ہیں؟ نیپوٹزم اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو جو کسی طرح سے بھی آپ کے نزدیک ہوں، وہ آپ کے عزیز ہوں، وہ پولیٹیکلی آپ کے الائی ہوں، اقربا پروری، اور ان اقربا پروری، یعنی اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہی نہیں کہ صرف رشتہ داری آ جاتے ہیں اقربا پروری میں، وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی نہ کسی اور وجہ سے بھی آپ کے نزدیک ہوں یا دوست احباب ہوں یا لوائلٹیز ہوں. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، لوگوں کو آپ جو ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پنجاب میں گورننس کے ایشوز پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.